باوازِ بلندتر صلوات بار دیگر باوازِ بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات وصلاۃ وسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا صلوات باواز بلند پڑھ دی ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات دعا گو ہوں خالق تو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ مقدس مجلس اعظام میں چلا یا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے سادات اعظام نے شرازی برادران نے بھائی صاحب اظہار شہزاد صاحب ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد والے محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس عزاداری کا مجالس کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک سادات اعظام کی اور جو سادات مومنین تشریف فرما ہیں جو حاجات لے کے تشریف لائے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلندتر صلوات اجازت جناب لوگ شروع کی جائے آپ کے ذہن میں موضوع ہے کہ ہمارا موضوع ہے وقت کے امام کی نصرت ان کی رعیت اور ہمارے فرائض یہ انہوں نے کل مجھے قبلہ و کعبہ نے آبے صاحب نے اور جو نقیب ممبر تھے اور بانیان کی طرف سے بھی یہی حکم ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام پڑھنا ہے چلو آپ کے ذہنوں کو معطر کرتے ہیں سادات سے دعا لیتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں اچھا لگے سبحان اللہ کر دینا اللہ کا گھر ذہن میں رکھنا کعبے کی بات ہو رہی ہے اللہ کا گھر جس کی خطابت کا منبر بن جائے اس کمال کو قائم کہتے ہیں ہائے ہائے آپ نے غور نہیں فرمایا میں نے پہلا جملہ ہی بڑا خیاجی کمال کا کہہ دیا تھا کل یہاں بات ختم ہوئی تھی کہ امام زمانہ کعبے کی چھت پہ آ کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو یہی اللہ کا ہاتھ ہے آپ سلامت رہے ہاتھ میرے مولا قائم کا ہے بیعت کس کی ہونی ہے اللہ کی تو یہی تو وجہ ہے اور جو اللہ کے گھر کو اپنے خطابت کا منبر بنائے آئے سرکار جتنے بھی بابا جی شاہ جی سادات و مومنین جتنے بھی نبی آئے ہیں کوئی ولی آئے ہیں کوئی اللہ کے جمال کا مظہر قبلہ کوئی اللہ کے جلال کا مظہر کوئی جمال کا کوئی جلال کا لیکن جب سرکار قائم کعبے کی چھت پہ آ کے اپنے چہرے سے نقاب پلٹ کے کہیں گے دیکھو جلال بھی میں ہوں جمال بھی میں ہائے ہائے الاجل مل کے جی مل کے الاجل حیدری آپ نے غور فرمایا جب میرے وقت کے امام تشریف لائیں گے کہ جلال الہی دیکھنا ہے تو میرا چہرہ دیکھ لو اگر جمال الہی دیکھنا ہے تو میرا چہرہ دیکھ لو کتاب کا قبلہ و کعبہ
دو علماء سید موسیٰ رضا حسینی صاحب پارا چنار سے، قبلہ عابد صاحب، تحسین شاہ جی، سارے بندوں کو میں تقریباً مبارک شاہ جی ناموں سے جانتا ہوں۔ کتاب کا ریفرنس میں یہاں دینے لگا ہوں، کتاب کا نام القطرہ، آیت اللہ احمد مستنبط کی لکھی ہوئی، پہلی جلد نہ ہو، پوری قوم کا مجرم۔ سرکار فرماتے ہیں، آپ نے غور فرمانا، اِذَا يَظْهَرَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْتَغْنُونَ النَّاسُ الضَّوْءِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، کہ جیسے ہی ظہور قائم ہوگا لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ ہائے ہائے، آپ جتنے بیٹھے ہو سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ آپ نے غور فرمایا، بڑی مہربانی، لیکن آپ غور کریں، سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز۔ سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، رزق نکلتا ہے، چاند کی روشنی سے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ جب سرکار ہوں گے نہیں، نہ آسمان ہوگا نہ سورج ہوگا۔ اس کی دلیل سورہ اعراف میں اللہ نے دی، جیسے ہی ظہور قائم ہوگا والسماوات مطویات بیمینہ، کہ اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ ہائے ہائے، روایت نہیں پڑھی، سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ آسمانوں کو دائیں ہاتھ سے لپیٹے گا۔ پالنے والے، اگر تیرا دایاں ہے پھر بایاں بھی ہوگا۔ ہائے، اللہ نہ دائیں والے چکر میں نہ بائیں والے چکر میں۔ مولا سے پوچھا گیا، یہ دایاں ہاتھ کون ہے؟ کہا وہی تو ہے جس نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ تھوڑی زندگی ہمیں بھائی جان جڑے باروں میں بول دو، دیکھیں اور کیا کہہ رہے ہیں، یستغنون الناس الضوء الشمس والقمر، کہ لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے، آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا۔ جب آسمان لپٹ گیا، نہ سورج ہوں گے شاہ جی نہ چاند ہوگا، تو روشنی پڑے گی تو رزق نکلے گا۔ ہائے ہائے، چاند کی روشنی سے بیماروں کو شفا یابی ہوگی، یا تو پھر دو باتیں ہیں، نعوذ باللہ ظہور قائم کے بعد اللہ عادل نہیں رہا، ورنہ ماننا پڑے گا دن کے وقت امام زمانہ کے چہرے کا نور سورج کی روشنی دے گا، رات کو چاند کی۔ آپ سلامت رہے۔ حیدری، ویسے یائلی دا نعرہ زور دی لائی دا ہے، وہ پوچھو کیوں؟ موضوع آپ نے قبلہ دے دیا ہے، ہم تو آٹے بندے سنن نہ پیرو تو میں کر کچھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں منتقم کون ہے؟ بولو تو منتقم کون ہے؟ سرکار قائم منتقم ہے۔ اب میرے چھٹے مولا کا قبلہ فرمان سنے، سرکار فرماتے ہیں میرا بیٹا قائم وہ منتقم ہے جو اپنے بڑوں کو بھی ان کا حق دلوائے گا۔ ہائے ہائے، اپنے بڑوں کو بھی ان کا حق دلوائے گا۔ جیڑا یا علی ہولا کہندا او دے واسطے مبارک شاہ جی مبشر بھائی اس کے لیے جملہ پڑھنے لگو کہ جیسے ہی ظہور قائم ہوگا سب سے پہلے جناب سیدہ کہیں گی قائم بیٹا مجھے میرا حق چاہیے، مصطفیٰ کہیں گے مجھے میرا حق چاہیے، علی کہیں گے مجھے میرا حق چاہیے، سارے کہیں گے ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ میرے امام کہتے ہیں مفضل اپنے بڑوں کو ان کا حق میرا بیٹا قائم دلوائے گا، لیکن جب میدان جنگ میں قائم پہ حملہ ہوگا قائم کو بھی نعرہ علی کا لگانا پڑے گا۔ تھوڑی زندگیوں میں ہن مارو نا نعرہ پتہ چلے، مل کے بولو حیدری۔ حیدری یار، تو پھر نعرہ جب میرے مولا پہ حملے ہوں گے، یہ سارے لشکریے جتنے بھی دشمنان ولایت ہے، قاتلان حسین ہے، یہ میرے مولا کے لشکر پہ حملہ کریں گے تو میرے مولا قائم بھی نعرہ میں دیکھوں گا نا پھر کون ایسا کہتا ہے یا علی، کیونکہ خالی ہاتھ نہیں قائم کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی۔
آئے ہائے وہ کم والی نہر ایویں نہیں بھرنی جے آئے ہائے وہ جڑی کم والی نہر ہے قبلہ ناراض نہیں ہونا تو علماء کے ہی خون سے بھری جائے گی نا. اور میں آپ کو مولا کا فرمان سناتا ہوں جڑا حدیث دا منکر ہے وہ کافر ہے چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے. جڑا حدیث رسول دا منکر ہے وہ کافر ہے. سرکار کی حدیث نہ ہو خدا دی قسم اس امام بارگاہ میں فقط امام دا مجر ہے. اسی کتاب القطرہ میں صفحہ نمبر 165 پہ حدیث لکھی ہے. سرکار فرماتے ہیں لا يعذب اللہ هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علی ابن ابی طالب کہ اللہ مخلوق پر عذاب نہیں کرتا مگر ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے کرتا ہے جو علی کی فضیلتوں کو گھٹاتے ہیں. ہائے ہائے بولو تو صحیح یار. ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے کرتا ہے قبلہ کعبہ جو علی کی فضیلتوں کو. تو پھر قوموں پہ عذاب کن کی وجہ سے آتا ہے؟ ان علماء کی وجہ سے جو علی اور اس کی عطرت کو گھٹاتے ہیں. تو اگر آپ کے علاقے میں کوئی گھٹاتا نظر آئے نا گریبان سے پکڑ کے اتار کے کہنا ہٹ جا کہ ایسا نہ ہو تیری وجہ سے ہم پہ بھی عذاب آ جائے. ہائے ہائے عذاب سے بچنا چاہتے ہو اقرار ولایت علی کرو. آپ سلامت رہے. آپ کا مولا اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. خالی کل قرآن نہیں میں نے مولا کا فرمان پڑھا جو صدق دل سے یا علی کہے اسے 70,000 قرآن کا ثواب ملتا. ہائے ہائے تو پھر ایک دفعہ یا علی کہنا اگر 70,000 قرآن دا ثواب ملتا ہے تو پھر مومن کتنا خوش قسمت ہے جو ہر وقت کہتا ہی علی علی رہتا ہے. جی بسم اللہ پیرو. آپ نے غور فرمایا تو جیسے ہی ظہور قائم ہوگا یستغنون الناس الضوء الشمس والقمر. اگلی حدیث بھی سنا دو انہیں. چلو دو چار جڑے سادات بیٹھے ہو جڑے سید بیٹھے ہو او سبحان اللہ کر دینا. حدیث میں آکھو گے میں کل بھی پڑھنا جے میں پرسوں بھی پڑھنا جے تسی آکھو تو بھاویں نہ آکھو میں کتاب گڈی چ رکھ کے لے آواں گا تاکہ کوئی بندہ ویکھنا چاہے نا تو میں ایتھے ٹیبل تے رکھ داں گا. سرکار فرماتے ہیں اذا یظہر القائم علیہ الصلاۃ یستغنون الناس عن الحمام. سرکار فرماتے ہیں جیسے ہی ظہور قائم ہوگا لوگ غسل سے بے نیاز ہو جائیں گے. ہائے ہائے سرکار اپنی رعیت کو ایسی نظر سے دیکھیں گے سارا کچھ پاک ہو جائے گا. ہوئے 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 میں کل باشو جدہ دل مرضی کرے کل کتاب ٹوپی دی جگہ تے کتاب رکھاں گا. ہائے ہائے نال اردو بھی عربی بھی فارسی بھی ہر کوئی دیکھے. کیا ہوگا حمام سے فارغ اولاد ہر ایک کی ہوگی غسل کی ضرورت نہیں ہوگی. ہائے ہائے جو ظہور کرتے ہی اپنی رعیت کو معصوم کر دے خود کتنا اطہر ہوگا. آپ سلام الاجل الاجل الاجل. آپ سلامت رہے. حیدری میں اس بندے سے شاہ جی بڑا راضی ہوتا ہوں جو وقت کے امام کا تذکرہ سن کے خوش ہو جاتا ہے کیونکہ جب وقت کے امام کے تذکرے سے راضی نہیں ہوتا اسے پتہ ہی نہیں. اوے سارے ٹوپی ڈرامے جے بندیاں دے اے مولویاں ساکرہ دے قبلہ ہن تسی بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا دو دو علماء بیٹھے یہ مولویوں نے ٹوپی ڈرامہ بنا رکھا ہے. قیامت والے دن ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا قیامت والے دن کہتا کوئی باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا. یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ ہے. عیسائی اس لیے کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. یہودی کہتے ہیں نہیں عزیر کا باپ تھا باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا. ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے نہ ماں کے نام سے نہ باپ کے نام سے. قرآن کہتا ہے یوما ندعو کل اناس بے امام ہے قیامت والے دن ہر کوئی اپنے امام سے. ہائے ہائے علی حق سلامت قبلہ غور ہے کہ نہیں. آپ سلامت رہے. شاہ جی غور فرمائے نا تو پھر
قیامت والے دن نہ ماں کے نام سے ہے نہ باپ کے نام سے، کس نام سے؟ امام کے نام سے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا پیچھے نقوی ہے، بخاری ہے، کاظمی ہے، ملک ہے، چودھری ہے، رانا ہے، بھٹی ہے، نہیں دیکھا یہ جائے گا آگے کون ہے، جس کے آگے علی جیسا امام، حسن جیسا امام، قائم جیسا امام ہو، نجات یقینی ہے۔ آپ سلامت رہے۔ تو پھر نجات کا دار و مدار امام پر ہے۔ آئے ہے اگر امام جنتی ہوا یار آپ غور نہیں فرما رہے، وہ جیڑا جنت دا نامہ اعمال لین واسطے علی دے بچیاں دے پیچھے بھجدے پھردے رہن۔ ہائے ہائے آپ سلام غور فرمایا۔ تو پھر جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے، لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ دن کے وقت امام زمانہ کے چہرے کا نور سورج کی روشنی، ہائے ہائے رات کو چاند کی روشنی۔ اب آپ نے غور فرمانا، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ یہ تمہاری زندگی ہو میں بزرگوں، حیدری آپ سلامت رہے، آپ کو مولا زندگی دے۔ جو بزرگ ہو کے، جو خوش ہو کے سنتا ہے نا مولا کے فضل، میں اس بندے تو بڑا راضی جے۔ میں مجمع لکھنؤ چ ویکھ آیا جے، ہائے ہائے ہن مینوں حسرت نہیں، میں دنیا دے ہر مجمع پڑھ لیا۔ بندہ وہ اچھا ہے جو میرے مولا کو خوش ہو کے سنے۔ بس اللہ قرآن میں کہہ رہا والشمس والضحاها، اللہ کہتا مجھے قسم ہے شمس کی، سورج کی نہیں۔ ہائے ہائے میں نے کیا ترجمہ کیا؟ مولویوں نے ترجمہ کیا قسم ہے سورج کی، اس کی روشنی کی۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کبھی بھی، خدا کے لیے اس جملے کو غور سے سننا، اللہ کبھی بھی اس سورج کی قسم کھا ہی نہیں سکتا جو قیامت والے دن بے نور ہو جائے۔ ہائے ہائے اور قیامت والا دن آئے گا، یعنی ظہور قائم کے بعد سورج تو معدوم ہو جائے گا، جو معدوم ہو جائے اللہ ناقص کی قسم کھاتا ہی نہیں ہے۔ ہائے جب سورج سے مراد، شمس سے مراد سورج نہیں ہے تو پھر وارث قرآن سے پوچھا گیا والشمس والضحاها، یہ شمس کون ہے؟ میرے امام کہتے ہیں شمس ہی میرا نانا محمد ہے۔ آپ سلامت رہے۔ شمس مراد کون ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے کس کی قسم کھائی؟ اللہ کہتا مجھے محمد کی قسم۔ کیا لطف نہیں لے رہے آپ؟ کس کی قسم؟ تیری زندگی ہو، شاباش میرا بچہ، محمد مصطفیٰ کی قسم۔ صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مان لیا کہ شمس مصطفیٰ ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا والشمس والضحاها، شمس کی قسم اور شمس سے نکلنے والی ضحا کی قسم۔ کہا اگر شمس مصطفیٰ ہے، جیڑا تے تھے حاضر بیٹھے ہو دا ہاتھ اٹھے گا، باقی دا میں نے پتا کوئی نہیں۔ کہا شمس مصطفیٰ ہے تو ضحاها کون ہے؟ میرے امام مسکرا کے کہتے ہیں ضحاها وہی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا وہ مجھ سے ہے میں۔ ہائے ہائے پتا چلا حسین منی وانا من الحسین، نتیجہ نکل آیا شمس مصطفیٰ ہے، ضحا حسین ہے۔ آپ سلامت رہے۔ حسین بادشاہ یا اب نے کون فرمایا؟ یار مولوی ترجمہ کرتا مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ امام کہتے ہیں اللہ کہنا چاہتا ہے مجھے محمد کی قسم اور محمد کے حسین کی قسم۔ یار فرق کتنا ہے؟ ہن مولوی دی منیے یا اپنے مولا دی منیے؟ کدی مننی چاہیے؟ تو پھر مولا والا ترجمہ ٹھیک ہے نا بزرگوں؟ بھئی نماز تسی پڑھی مولا دے کہنتے، روزہ رکھیا مولا دے کہنتے، حد ہو گئی اللہ منیا مولا دے کہنتے۔ ہائے ہائے تو پھر مولا ترجمہ کر کے فرما رہے ہیں شمس محمد ہے، ضحاها
حسین ہے. آگے قرآن کہتا ہے والقمر اذا تلاہا، اللہ کہتا مجھے قسم ہے اس قمر کی جو شمس کے پیچھے بلا فاصل چلتا ہے. ہائے ہائے، دو چار بندوں کے ہاتھ نیچے رہ گئے ہیں، باقی ساروں کے اٹھ گئے. کہا یہ شمس مصطفیٰ ضحاہا حسین ہے. والقمر اذا تلاہا، یہ قمر کون ہے؟ میرے امام کہتے ہیں قمر ہی میرا دادا علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے، کا جو بلا فاصل محمد کے پیچھے، ہائے ہائے، محمد کو بھی کہنا پڑ گیا. تمہاری زندگی ہوئے بزرگ، آپ سلامت رہے. ہائے ہائے بزرگ خوش ہے نا؟ آپ راضی ہے کہ نہیں؟ اب ترجمہ میں وہ کر رہا ہوں جو میرے مولا نے فرمایا ہے. کیسے جی؟ شمس سے مراد کون؟ موضوع کی طرف آنے لگا ہوں میں. موضوع کیا ہے آج؟ موضوع ہمارا کیا ہے؟ امام لو تو میں قرآن چوار شکڑ کے بکھا دینی ہے. تو ساں جانا کی تھے جے، تو میں جانے کی تھے نہیں دینا. کیوں؟ جب وقت کے امام کا تذکرہ شروع ہو وقت کی نبضیں رک جاتی ہے. بزرگ کل والی بات یاد ہے نا، جو کل تھے وقت کی نبضوں کو اللہ روک دیتا ہے. وقت کی امام کا تذکرہ ہے. شمس مصطفیٰ ضحاہا مولا حسین، والقمر اذا تلاہا مولا علی. آگے قرآن کہتا ہے والنہار اذا جلاہا، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے نہار کی جب وہ واضح ہو جائے، روشن ہو جائے. ہائے ہائے، مولوی کا اللہ بیڑا گرک کرے. مولوی کہتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے دن کی قسم جب دن نکل آئے. وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ نہار کون ہے؟ کہا نہار ہی میرا بیٹا قائم ہے. ہائے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قائم کی جب وہ ظاہر ہو جائے. اللہ اکبر. میرے مولا سے پوچھا گیا قائم کی قسم کیوں کھائی؟ کہا جب وہ ظاہر ہو جائے. کہا جیسے ہی سرکار قائم ظاہر ہوں گے اللہ کی زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی. کہا جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوگی اسی طرح امام کے آنے سے یہ عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی. میں آپ کو وہ بات پڑھانے لگا ہوں جب مولوی اپنی مسجد میں بھی کہتے ہیں کہ جیسے ہی ظہور امام زمانہ ہوگا نا لوگوں کے پاس خمس اور زکوٰۃ اتنا زیادہ اکٹھا ہو جائے گا لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. ہائے ہائے، اور بچیں گے تو لیں گے نا. اور جڑے جی بسم اللہ پیر، بسم اللہ، اجازت ہے صحیح، آپ سلامت رہیں. تو جی بابا جی ویسے مجھے تو انہوں نے کہا ہے کہ بابا جی آن تے تسی ٹر جاؤ. چلو چلو کوئی نہیں، بادشاہ دی برکت سرکار بادشاہ نے بخاری بادشاہ سارے بابا مدر شاہ جی مولا نے صحت و سلامتی عطا فرمائے. والنہار اذا جلاہا، ہن میرے نال سارے بولنا خدا دا نا جے. والشمس والضحاہا، اللہ کہتا ہے مجھے محمد کی قسم، مجھے حسین کی قسم. ہائے، آگے کہتا ہے مجھے والنہار اذا جلاہا، مجھے قائم کی قسم. تے جڑے جڑے سید بیٹھے ہو نا سیدان دا حق بڑھتا ہے اگلے جملے تے بولو. میں روایت نہیں قرآن دی آیت پڑھ لگا ہے. آگے قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشاہا، اللہ کہتا ہے مجھے لیل کی قسم جو ساروں کو ڈھانپ لے. ہائے ہائے، کہا مجھے لیل کی قسم جو شمس کو بھی ڈھانپ لے، ضحاہا کو بھی ڈھانپ لے، جو قمر کو بھی ڈھانپ لے، جو نہار کو بھی ڈھانپ لے. مولوی کہتا ہے لیل سے مراد رات ہے. امام کہتا ہے وہ ظالم ہے جو کہتا ہے لیل سے مراد رات ہے. کہا مولا لیل کون ہے؟ کہا لیل ہماری دادی زہرا ہے. ہوئے ہوئے سیدے بولو یار، امتی خیر ہے، آپ سلامت رہے. کہا مجھے قسم ہے اس بطول کی جو ان ساروں کو ڈھانپ لے. نہیں تانوں کہا لیٹ سمجھ آئی ہے، میں قرآن دی آیت پڑھی ہے روایت نہیں پڑھی.
پہلے مصطفیٰ کی قسم، پھر حسین کی قسم، پھر علی کی قسم، پھر قائم کی قسم، کہا پھر اس لیل کی قسم جو ان ساروں کو اور ڈھانپڑ والی گل یاد آئی ہے یا حدیث قصہ یاد کراوا؟ یار آپ نے غور نہیں فرمایا، لیل کس کا لقب ہے؟ مخدومہ کا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واللیل اذا یغشاہا، یغشا کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ ہائے ہائے، یہ میں نے اسے ڈھانپ دیا ہے، اب سامنے کون ہے؟ نہیں خدا دیکھو، خدا دینا اینو گل سمجھ، میں تانوں مثال دینا، اے پیا جے چینی والا کٹورا، میں بچوں کوئی کبوتر نہیں کڈنا ویکھنا۔ یہ دیکھو قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشا، یغشا کہتے ہیں اسے ڈھانپ لینا، یہ ڈھانپ گیا۔ قبلہ مثال دیکھیے گا، اب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ یعنی رومال پکی بات ہے، اب نیچے کیا ہے پتہ تو نہیں، پکی بات جیڑا ہن نہ بولیا نا مثال ویکھ کے بھی نہیں بولیا، کیونکہ سنی اور ہے دیکھی اور ہے۔ اور جب یہ بطول کی چادر کے نیچے آ جاتے ہیں نا، جبریل کو بھی پوچھنا پڑتا ہے بتا رب نیچے کون ہے؟ ہائے ہائے، یہ کمال ہے سیدہ کی چادر کا۔ یا رب من تحت الکساء، غور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے ہائے، واللیل اذا یغشاہا، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس لیل کی جو ان ساروں کو ڈھانپے ہوئے۔ میرا موضوع لیل نہیں، ورنہ میں پوری مجلس لیل تے پڑھ دینا۔ لیل سیدہ ہے، سیدہ جسے ڈھانپ دے، اللہ جانے ولی بھی نیچے ہے، ولیوں کا سردار بھی نیچے ہے، نبیوں کا سردار بھی نیچے ہے، جنت کے سردار بھی نیچے ہے۔ اب یہی تو وجہ ہے جب تعارف کی بات آتی ہے نا، وہ یہ نہیں کہتا یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ نہیں کہتا علی کی زوجہ ہے، یہ نہیں کہتا حسنین کی ماں ہے، تعارف کرا کے کہتا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، کا سن لو یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ دنیا کو بتایا میرے امام نے نحنو حجت اللہ علی الخلق وجدتنا حجت علینا، کہ ہم تیرا عالمین پر حجت ہے، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے۔ تھوڑا بولے ہو، تھوڑا بولے ہو، حیدری۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، اللہم صلی اللہ۔ میں میرا موضوع ہے نہیں، میرا موضوع ہے امام تگڑے ہو جاؤ۔ اب دیکھتے ہیں، میں روایت پڑھنی نہیں پیر جی، تحسین شاہ جی میں روایت نہیں پڑھنی، میں قرآن دی آیت پڑھا۔ دین مکمل ہے، دین مکمل، مکمل دین مکمل ہے جی۔ دین مکمل کتھے ہویا سی؟ غدیر تے ولایت علی نال، سب نو پتہ نا۔ چلو مل کے دسو، وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا کس کا دین تھا؟ جی پیرو جی قبلہ صاحب، کس کا دین تھا؟ ہائے ہائے، کوئی مولوی بولے آجے ولایت اللہ تجی بولے آجے، دوجہ ہوندہ تے کہندہ اللہ کا دین۔ لو جی قبلہ بابا مدر بخاری شاہ بادشاہ میرے سردار نے، پھر تحسین شاہ جی سارے سادات بیٹھے ہو، شرازی بخاری سارے سادات نے میرا سلام جے، اے منت جے، انہوں سمجھنا، اے ریکارڈنگ ٹھیک رکھی، بڑی دور تک گل جانی ہوں۔ قبلہ وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا نا، وہ اللہ کا دین نہیں تھا۔ تگڑے ہو جاؤ، میں اپنی بات کو پھر دہراتا ہوں کیمرے کے سامنے۔ وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا وہ اللہ کا دین نہیں تھا۔ پڑھو آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، لکم دینکم، یہ تو مصطفیٰ 1,24,000 سے کہہ رہے تھے، آج میں نے علی کی ولایت سے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔
हाय हाय, लकौम से मुराद वो 1,24,000 थे। सरकार फरमाते हैं जो बंदा जब जहां जिस वक्त भी इकरार विलायत अली कर ले उसका दीन मुकम्मल हो जाता है। वो तो दीन हुआ तुम्हारा मुकम्मल, अल्लाह का दीन कब मुकम्मल होगा? ऐ हुण कुरान दी आयत पीरो बोलोगे ना, शाह जी हक बनता है, बोले साहब सारों का हक बनता है कि बोले, तेरा ज़्यादा बनता है। ये मौजू तेरी ते किबला साहब की वजह बदले ही, हाय हाय, वरना मैं तो तकवे ते पढ़ना सी। हाय हाय, मैं पहले दिन तकवा पढ़िया तो बंदे कहते अल्लाह करे तकवा भी ना पढ़े। हाय, क्यों? तकवा शुरू ही इकरार विलायत अली से होता है। हाय हाय, उस बंदे को मुत्तकी कहलाने का हक ही नहीं है। अच्छा जी, अब बताओ अल्लाह का दीन कब मुकम्मल होगा? मैंने आयत पढ़नी है, ये बच्चा भी मेरे से पहले पढ़ेगा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व अरैतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। कुरान कहता है जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे। हाय हाय, अल्लाह करे कोई हाथ हो अज़ादार का जो बुलंद हो। रिवायत नहीं पड़ी, कुरान दी आयत है, ऐसा जा जब आएंगे नसरुल्लाह और फतहुल्लाह अरैतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फिर तुम लोग देखोगे लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में जाते हैं। अल्लाह का दीन तो तब मुकम्मल होगा जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे। हाय, अब जाके मौलवी से पूछो ये नसरुल्लाह कौन है, फतहुल्लाह कौन है? मेरे इमाम कहते हैं मुफस्सिर नसरुल्लाह मेरा दादा अली है, फतहुल्लाह मेरा बेटा कायम है। अल्लाह अकबर, कुरान कह रहा है जब अली और कायम इकट्ठे हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। यार मैं तो कुरान की आयत पढ़ी है, हाय हाय, इज़ा जाआ नसरुल्लाह वल फतह, कि जब शाहजी नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे होंगे। नसरुल्लाह मेरा मौला अली, फतहुल्लाह मेरा मौला का, मेरा अपने मौजू के अंदर हूँ। मुफस्सिर कहते हैं मौला, आयत पढ़ी गई मेरे इमाम के सामने, का मौला ये दोनों इकट्ठे कब होंगे? का कब का वो जानता है। हाय हाय, आपने गौर नहीं फरमाया, ज़हूर इमाम ज़माना का वक्त फ़कत वो ही जानता है। मुतय्यन करना हराम है, कोई कह नहीं सकता फलां 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 वक्त आएंगे, जब वो चाहेगा। मैंने कल आयत सुनाई थी, फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। मैंने कल आयत सुनाई थी, अल्लाह कहता है तुम भी इंतज़ार करो, मैं अल्लाह हो के इंतज़ार कर रहा है। यार कुरान दी आयता तो बोलिया करो ना यार। कहाँ से इकट्ठे होंगे? मेरे इमाम फरमाते हैं जब मेरा बेटा कायम कयाम करेगा। अच्छा, खरूज नहीं करेगा, कयाम करेगा। खरूज सुफियानियों का होगा, सरकार कायम ने तो कयाम फरमाना है, क्योंकि सरकार के कयाम से ही कायनात कायम रहेगी। कहा मौला आपके बेटे कायम निकलेंगे कहाँ से? जिदा ज़र्फ एडा बड़ा होएगा वो सुबहान अल्लाह करेगा, छोटे ज़र्फ वाला बहाना करे कि मैं वज़ू करन जा रहे हैं तो निकल जावे, इतनी बड़ी बात करने लगा। कहा मौला कहाँ से आएंगे? कहा कूफा से। मैं कुरान की आयत का इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का शान नज़ूल तकमील का बताने लगा कि तकमील कहाँ होगी। कहा मौला कैसे आएंगे? कहा जैसे ही कायम कूफे से कयाम के लिए निकलेंगे ना, दुनिया में जितनी तागूती ताकतें हैं, तागूती ताकतें समझते हो? चुप करके थानू तागूती ताकतां दे नहीं पता? वह तुहाडे सज्जे खब्बे मौलवी भौंकदा रहिंदा सारी दिहाड़ी, चुंगी अमर सदू दे नेड़े ला,
وہ کہتا ہے جی یہ جو سادات کی عظمت کی بات کرتے ہیں، سید زادی کا غیر سید سے قد حرام کہتے ہیں، کما زنی زنجیر زنی کی بات کرتے ہیں، یہ طاغوت کے ایجنٹ ہیں۔ یہ ہمیں سارے کہتے ہیں جی وہ علی ولی اللہ کی بات کرے، یہ کہتے ہیں طاغوت کے ایجنٹ ہے۔ جعفر جوفی نے میرے 5ویں امام سے پوچھا تھا مولا طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ نیچے رہا، وہ بندہ شیعہ ہی نہیں۔ میرے 5ویں امام کہتے ہیں جعفر جوفی ہر وہ بندہ طاغوت ہے جو منکر ولایت علی ہے۔ ہائے ہائے، جو منکر ولایت علی ہوگا وہ قائم سے جنگ کرے گا۔ یار میرے مولا قائم سے سب سے پہلے قبلہ جنگ کس نے کرنی ہے؟ اپنوں نے۔ سب سے پہلے اپنے کریں گے، اپنے کریں گے تو قوم والی نہر بھرے گی نا۔ اب کوئی گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اگلے جملے پہ غور کرنا، میں آیت کا شان نزول تکمیلی بتانے لگا ہوں۔ ایک ابتدائی ہوتا ہے، ایک تکمیلی ہوتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، سرکار قائم کوفے سے آئیں گے، جیسے سرکار قیام کریں گے، جتنے دشمنان علی ہیں، جتنے قاتلان، بدلہ لینے کس سے آ رہے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام نے بدلہ کس سے لینا ہے؟ یہودیوں سے لینا ہے؟ عیسائیوں سے لینا ہے؟ بھائی حسین کے قاتلوں سے لینا ہے، علی کی ولایت کے منکروں سے لینا ہے، 11 معصومین کے سیدہ کے قاتلوں سے لینا ہے نا۔ تو ہن غور کرو نا، سرکار جیسے ہی آئیں گے نا، جتنے قاتلان حسین، جتنے منکران ولایت علی، جتنے غاصب فدق ہوں گے، وہ سارے مولا قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گے۔ تگڑے ہو جاؤ، میں آیت کا شان نزول بتانے لگا ہوں۔ جیسے ہی اکٹھے ہو کے حملہ کریں گے، میرے امام کہتے ہیں مفضل اتنا حملہ شدید ہوگا کہ قائم کا لشکر قدم پیچھے کرے گا۔ جیسے ہی پیچھے کرے گا نا، شیطان نعرہ لگا کے کہے گا جلدی کرو، قائم کے لشکر پہ حملہ کرو، فتح ہماری ہے۔ ادھر شیطان نعرہ لگائے گا، ادھر زمین نجف میں زلزلہ آ جائے گا۔ علی مولا سر جھاڑ کے اٹھ کے کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ، تیرا سپاہی آ رہا، ہوئے ہوئے تیرا سپاہی آ رہا۔ اور بندے بیٹھے ہو، ڈر گئے ہو، علی وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، اتنی صفات کا مظہر علی، جس قائم کا سپاہی ہو، اللہ جانے قائم خود کیا ہوگا۔ ہوئے ہوئے قبلہ بولنا چاہیے تھا، آپ کی زندگی ہو، مل کے حیدری نہیں جیڑا ہوں آپ سلامت رہے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں اپنی زندگی قبلہ تحسین شاہ جی، میں اپنی زندگی صرف 5 حملے پڑھے جے سرکار قائم دے، اور میں نے کتابوں میں 16 حملے دیکھے ہیں کہ سرکار قائم پہ 16 حملے ہوں گے، بندے کو برداشت نہیں ہوتے۔ پہلا حملہ ہوگا، جناب علی نجف سے اٹھ کے کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ، تیرا سپاہی آ رہا۔ ہن جدہ ظرف ہے سبحان اللہ ضرور کرنا۔ ادھر سے قائم آئیں گے، ادھر نجف سے علی اٹھیں گے، آسمان سے ندا آئے گی اذا جاء نصر اللہ۔ ہوئے غور نہیں فرما رہے، قرآن کی آیت کی تکمیلی مراحل سمجھو۔ ادھر سرکار قائم، ادھر علی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب نصر اللہ اور فتح اللہ، تو اب جو علی کے آنے کے بعد، قائم کے آنے کے بعد جو دین ہوگا وہ کس کا دین ہوگا؟ کیوں؟ اللہ کے دین میں جبر نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ سرکار قائم عدل و انصاف کو قائم کریں گے، ظلم کو ختم کریں گے نا۔ یہ ہے پہلا حملہ، سرکار علی اٹھیں گے۔ ہم دوسرے حملے تے ویکھنے کنے بندے بول دینے، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، مجھے پڑھتے ہوئے 45 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ دوسرا حملہ ہوگا، جو باہر کھڑے ہو خدا کے لیے، یہ باتیں بڑی کم پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو قبلہ کعبہ نے کہہ دیا، سادات نے کہہ دیا تو میں نے موضوع رکھ لیا، ورنہ یہ باتیں پڑھی نہیں جاتی ہے۔ دوسرا حملہ ہوگا کا اتنا شدید ہوگا کہ قائم کا لشکر اتنا پیچھے جائے گا، فرات کے پانیوں میں ان کے پاؤں آنے شروع ہو جائیں گے۔ اچانک دیوار ذوالقرنین پھٹے گی، یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ اور پتہ دینا یاجوج ماجوج دا جنہیں جناب ذوالقرنین نے دیوار بنا کے
ایک الگ مجلس رکھا لو وہ پیران کو لو، تمہیں بتاؤں گا یہ یاجوج ماجوج تھے کون اور ذوالقرنین کون تھا جس نے یہ دیوار بنائی ہے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں، تو پھر مرحباً لمیا پا میری فرمائش سے ہائے ہائے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بلا میں بھی یہی کام شروع کر لوا آیتا شایتا چھڑا تو میں بھی جڑا نا قصیدے والے پیچھے چار رکھا تو نعرے مروائیے تے علی علی کریے، قوم پیسے بھی پھر دیں دیجئے اونج نہیں دیں دیجئے، ایسی نا جیسی سرکار آئیں گے جتنے طاغوتی ہیں دوسرا حملہ کریں گے، دیوار ذوالقرنین پھٹے گی، یاجوج ماجوج نکل کے قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گے۔ جس بندے کے گھر پہ علم اس لیے ہے کہ لوگاں نو پتہ چلے میں شیعہ ہوا تو چپ کر کے بیٹھے رہے، جو حقیقت حضرت عباس کو جانتا ہے وہ میرے ساتھ مبشر ضرور بولے گا۔ جیسے ہی دوسرا حملہ ہوگا یاجوج ماجوج کریں گے، لشکر قائم قدم پیچھے کرے گا، شیطان نعرہ لگا کے کہے گا جلدی کرو قائم کے لشکر پہ حملہ کرو فتح ہماری ہے، ادھر شیطان نعرہ لگائے گا، ادھر زمین کربلا میں زلزلہ آ جائے گا، عباس علمدار سر چھاڑ کے اٹھ کے کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ تیرا سپاہ سالار آ رہا۔ ہائے ہائے جیو سید سلامت رہے۔ آپ نے غور فرمایا میں چلو ہون تے من گئے ہو نا، پہلے ذاکرانو آنکھ دے سن واللہ ہون مولوی نو بھی آنکھیا نے کہ واللہ اگر سمجھ کے داد دی ہے نا تو میں تو انو آنکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دوسرا حملہ ہوگا کون اٹھیں گے؟ اب آپ نے فرق دیکھنا، سرکار عباس کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ تیرا سپاہ سالار آ رہا ہے۔ ہائے ہائے علی مولا نے کہا تیرا سپاہی، عباس کہیں گے تیرا علم بردہ۔ اب پتہ چلا عباس کربلا میں لڑے کیوں نہیں ہے۔ ہائے ہائے حقیقت میں قائم کے جرنیل ہیں، پتہ تو جب چلے گا ہاتھ عباس کا ہوگا، ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، پھر کہیں گے اب بتاؤ حسین کے قاتلوں کہاں جاتے ہو۔ یا علی آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کتنی چیزیں ملیں گی وراثت میں جو کل تھے کل والی آپ کی زندگی بزرگ مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، کتنی نہیں تین چیزیں وراثت میں ملیں گی، علی کی ذوالفقار، علم حضرت عباس، اور تیسرا حسین مولا کا مرتجز۔ ایسی نا سرکار علی بھی آئیں گے، سرکار قائم بھی، سرکار عباس بھی۔ میرے امام فرماتے آخری جملہ فضائل کا، مجھے 50 منٹ سے زیادہ ہو گئے پڑھتے ہوئے، بس ختم کرنے لگا، اسی پہ ایک جملہ مصائب کا یہی ختم کر دوں گا۔ سرکار قائم کبھی دائیں جائیں گے کبھی بائیں جائیں گے، آکے صاحب کہیں گے مولا مضطرب کیوں ہے؟ سرکار مسکرا کے کہیں گے میں نے روح زمین پہ پھیلے ہوئے حسین کے قاتلوں علی کی ولایت کے منکروں سے بدلہ لینا ہے، سواری مجھے وہ چاہیے جو پلک جھپکنے سے پہلے مجھے لے بھی جائے۔ نہیں یار آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ سلامت رہے۔ ہر قاتل پہ کسی نے سوال کیا تھا توقی لکھ کے امام سے کہ سرکار حسین کا مرتجز وراثت میں کیوں ملے گا؟ کہا یہ عینی شاہد ہے، یہ قائم کو کہے گا یہ بھی تھا۔ ہوئے 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 سرکار براق آئے گی، سرکار قائم گے تیرے بس کی بات ہی نہیں، تو میرے نانا کو معراج پہ نہ لے جا سکی ہے۔ تو پھر اس وقت غار عتیق میں مرتجز پاؤں مار کے کہیں گے قائم تسلی رکھو میں جو آ رہا ہوں۔ ہائے ہائے سرکار آپ سلامت رہے، یہی مودت آپ کی، یہی حقیقت ہے۔ ہم کیوں اس ذوالجناح کو سلام کرتے ہیں کہ اس نے حسین سے وفا کی حد کر دی، اور اس کی وفا کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟
ایک جملہ سنو بس اسی سے راضی رہنا. یہ وہ مرتجز ہے جسے محمد کی بیٹی اپنی ابا میں دانا کھلاتی رہی ہے. ہائے 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 ہائے, ابا میں دانا کھلا کے نا بے شک یہ جتنی خاک کربلا جو شفا ہے جس پہ تم سجدہ کرتے ہو, آپ کے قبلہ و کعبہ نے شعر میں یہی بتایا, اس کا بھی خون شامل ہے. تو پھر غیرت کیوں نہیں کرتے لوگ کہ جب مرتجز کے خون والے مٹی پہ تمہارا سجدہ ہو سکتا ہے, نام علی سے بھی ہو سکتا ہے. خدا کے لیے نام علی سے بغض چھوڑ دو. اس نام علی کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا اکبر بھی قربان کر دیا ہے. میں ایک ہی جملہ پڑھنا, اس سے زیادہ نہیں, میں اس سے زیادہ پڑھ بھی نہیں سکوں گا. جب اجازت مانگنے آئے نا علی اکبر, بس آخری جملہ, اجازت مانگنے آئے نا کہ بابا مجھے اجازت دیجئے. پتہ ہے رو کے دیکھ کے کیا کہا, اکبر اگر تو چلا گیا نا حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. ہائے 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 ہائے, حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. بابا دشمن بلاتے ہیں, یہ صرف میں نے جوانوں کے لیے پڑھا کہ جوان ایک دفعہ ہائے کر سکے. اتنی ہائے کرنا ساتھ والا گواہ ہو جائے کہ جا پہلے اپنی ماں سے اجازت لے آؤ. اب جو رونے کے لیے آئے ہو, 18 سال میری شام والی عالیہ کو ماں کہتے رہے ہیں, آ کے خیمے کے در پہ کہا ماں میرا آخری سلام. پتہ رو کے کیا کہا کہ اکبر میرا 18 سال کا وعدہ تھا آج پورا ہو گیا ہے. کہا پھر میں کیا کروں, کہا جا اپنی ماں لیلا کو سلام کر. اللہ کرے کوئی بندہ ہو جو اس جملے پہ ہائے کرے. یہ وہ سلام ہے, یہ وہ جواب ہے. سید سعدیوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے 10 محرم والے دن. اس سلام پہ شاہ جی اتنا سخت سلام ہے. یہ آئے نا ماں کے خیمے کے در پہ, ماں مصلی پہ عبادت کر رہی, دور سے علی اکبر نے کہا ماں اکبر کا سلام. جوان بیٹھے ہو ہائے کر دینا. جناب لیلا نے سلام کا جواب نہیں دیا ہے, ننگے پاؤں جناب لیلا دوڑتی ہوئی جناب زینب کے پاس آئی نا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں علی کی بیٹی اجازت ہے اکبر کو بیٹا کہہ لوں. ہائے ہائے, سیدزادیاں کہتی ہیں اکبر ماں کو سلام کر, زینب کی اجازت ہے. 18 سال کے بعد اکبر نے ماں کہا, ماں نے بیٹا کہا نا. سیدزادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا. حسین آ کے کہتے ہیں زینب کیا ہوا, کہا آج لیلا نے اکبر کو بیٹا کہا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو اب ہائے کرو تو میں جملہ پڑھوں. حسین خیمے میں آئے ہیں, کہا اکبر آ تجھے میں نانا بناؤں. ہائے ہائے, کہا بہن, آخری جملہ, بہن زینب ذرا نانے والی دستار تو لے آ. اس جملے پہ کوئی تو جوان سینے پہ ہاتھ مارے گا نا. پہلا پیج امامے کا باندھا سورہ مزمل پڑھی ہے, ہائے ہائے. دوسرا پیج باندھا سورہ طہر پڑھی ہے. جوان بیٹھے ہو سینہ پیارا نہ کرنا. جب حسین تحت الحنک باندھنے لگے نا, منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدزادیاں رو کے کہتی ہیں حسین تعزیت والی آیت نہ پڑھ, ابھی اکبر زندہ ہے. عزادار اکبر کو سوار کرایا, 7 قدم پہ رہوار گیا تھا. کہا اکبر رک جا. جی بابا, کہا ایک دفعہ سینے سے تو لگا دے. 7 مرتبہ روکا ہے. سید بیٹھے ہو, اتنی ہائے کرنا کہ 7 والا گواہ ہو جائے. 7 دفعہ روکا نا. اکبر روک کے کہتے ہیں بابا کیا مجھے مقتل بھیجنا نہیں چاہتے ہو. ہائے ہائے, حسین کی آہیں نکلی. رو کے کہا اکبر تجھے تب پتا چلتا تو حسین ہوتا, میں اکبر ہوتا. اپنا جوان بیٹا مقتل میں شبیہ رسول کیسے بھیجا جاتا ہے. ختم ہو گئی میری عبادت. اکبر اللہ کے حوالے. اکبر نے گھوڑا چلایا, حسین پیچھے پیچھے ہے. اکبر نے گھوڑا دوڑانا
شروع کیا، حسین نے دوڑنا شروع کیا، عزادار و کربلا کے میدان میں زہرا کے بیٹے کو ٹھوکر لگی نا، جناب حسین منہ کے بعد زمین کربلا پہ آئے نا، ایک کالے برقے والی بی بی دوڑ کے کہتی ہے اکبر گھوڑا رو، میرا حسین گر گیا، میں نے چکیا 20 کے پالا.